جنت میں جانے والے کتنے ہوں گے؟ اتنے ہوں گے کہ خدا ماہ مبارک رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ 8 دروازے ہیں اور 8 کے 8 کھول دیتا ہے۔ بھئی اگر اتنا بڑا مجمع آنے والا ہو تو دروازے کم کھلیں گے، رش لگ جائے گا۔ تو اس نے 8 کے 8 دروازے کھول دیے تاکہ اگر سب کے سب جنت میں آنا چاہیں تو راستے میں کوئی رش نہ لگے، لائن نہ لگے۔ 8 کے 8 کھول دیے ماہ رمضان میں۔ اور جہنم کے 7 دروازے، 7 کے 7 بند کر دیے۔ لیکن جب 7 کے 7 بند ہو گئے تو پھر ماہ رمضان میں کوئی جہنم میں جائے گا نہیں۔ اور اگر کوئی ماہ رمضان میں جہنم میں نہیں جائے گا، کیا مطلب ہے کوئی گناہ نہیں کرنے والا ہوگا؟ اس کو سمجھایا معصوم نے کہ 4 دروازے جہنم کے ایسے ہیں ان کی ڈپلیکیٹ چابیاں ہیں۔ الفاظ میرے ہیں، مفہوم روایت کا ہے۔ کیا مطلب کہ ایک چابی خدا کے پاس ہے اور ایک بندے کے پاس ہے۔ آسان کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے دروازے کھڑکیاں بند کی، باہر بہت ٹھنڈی ہوا تھی، اب اگر 7 کھڑکیاں آپ نے 7 بند کر دیں، پیچھے سے آپ کا بچہ آیا، اس نے آ کے ایک کھڑکی کھول دی، آپ نے سب بند کر دی تھی، اس نے کھول دی آ کے، تو ٹھنڈی ہوا اس کو لگے گی نہیں لگے گی؟ بالکل ایسا ہی ماہ رمضان میں ہوتا ہے کہ 4 دروازے ایسے ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں۔ پہلے دروازے کا نام ہے انسان کی نگاہوں کا دروازہ۔ اگر ماہ رمضان میں حرام مناظر پہ نگاہ کرتا ہے، اس سے دیکھنا خدا نے حرام قرار دیا ہے، تو وہ والا گیٹ کھل جاتا ہے، ماہ رمضان کے اندر بھی کھل جاتا ہے، خدا نے بند کر دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے ہاتھ سے کھولنا چاہے، یاد رکھیے خدا نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا ہے، خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو جنتی بنے چاہے تو جہنمی بنے۔ تو ماہ رمضان میں بھی تو اختیار ہوگا۔ اگر ماہ رمضان میں اختیار نہ ہوتا تو ابن ملجم ماہ رمضان میں ابن ملجم کیوں بنتا؟ کوئی اختیار ہے نا جو بن رہا ہے۔ اور اگر ابن ملجم کی مثال بہت دور لگتی ہے آپ کو، تو چلیے پھر آئیں مسلمانوں کے بازاروں میں، کتنی منافق ہو رہی ہے، کتنا جھوٹ ہے، اور آئیں وقت افطار پکوڑوں پر، کتنی لڑائی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر جہنم کے دروازے بند ہیں، رشوت ماہ رمضان میں، جھوٹ ماہ رمضان میں، آنکھوں کا زنا ماہ رمضان میں، کیسے ممکن ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو خدا نے دروازے بند کیے اپنی رحمت کی مناسبت سے۔ اس پورے ماہ مبارک میں 7 دروازے بند ہیں، اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب خدا سے یہ دعا کرو، سوال کرو، تم پہ یہ بند دروازے کھلنے نہ پائیں۔ اگر کھلنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا تو پیغمبر کیوں فرماتے کہ دعا کرو؟ کوئی چانس ہے تو بتا رہے نا۔ ایک دروازہ وہ ہے جس کا تعلق میری اور آپ کی آنکھوں سے ہے۔ تو ماہ رمضان میں اگر آنکھوں کو بچا کے نہ رکھا تو وہ والا ایک گیٹ کھل جائے گا، اس کی چابی ڈپلیکیٹ آپ کے پاس ہے۔ آپ پہنچ گئے مت؟ ایک خدا کے پاس ہے، ایک آپ کے پاس ہے۔ دوسری کیفیت ان دروازوں میں سے دروازے کی جو کھل سکتا ہے، آپ کے میرے کانوں کا دروازہ، غیبت سنیں، غنا سنیں، اور چاہت کے ساتھ سنیں تو ماہ رمضان میں بھی تو دروازہ کھولے گا جہنم کا۔ اور یہ دروازہ میں اور آپ خود کھول لیں۔ جیسے کوئی بچہ ضد کرے، ماں باپ نے دروازے بند کیے تھے، سردی ہے باہر بہت زیادہ، ٹھنڈی ہوا اندر آ سکتی ہے،
اور بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی دروازہ کھول دے تو ٹھنڈی ہوا کا اثر کس کو ہوگا؟ بچے کو. کانوں کا دروازہ جب غیبت سنیں گے، جب غنا سنیں گے تو یہ گیٹ کھل جائے گا. اور تیسرا دروازہ، میں بہت جلدی جلدی بات کو مکمل کر رہا ہوں، یہ دروازہ انسان کی زبان سے متعلق. جب جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، گالیاں دیں گے تو وہ دروازہ جو بند ہے وہ کھل جائے گا. اب مرضی ہے آپ کی دروازہ جو خدا نے بند کر دیا تھا اس سے کھلوانے پر زور لگا رہے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ ماہ مبارکہ رمضان میں اگر کوئی گناہگار گناہ کرنا چاہے تو کیا فرشتے سے روک دیتے ہیں؟ اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو کہ جہنم میں نہیں جائے گا اس بنیاد پر کہ ماہ رمضان نے کیا تھا. اگر ایسا ہوتا تو قبلہ پورے 11 مہینے کے جمع کر کے رکھتے کہ جو کرنا ہے برائی ماہ رمضان میں کریں گے، اس میں حساب ہی نہیں ہوگا. چوتھا اور آخری، اور وہ ہے انسان کا لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا. اگر نہیں بچایا، افطار کیا حرام سے. ابھی آپ سن رہے تھے نا مسائل کو کہ اگر کوئی گناہوں کا سفر اختیار کرے تو نماز بھی پوری اور روزہ بھی رکھے اور جہنم میں بھی جائے. کیا کہنے اس نمازی کے؟ نماز پڑھ کے جہنم میں جائے گا، روزہ رکھ کے جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے. اور اگر گناہ کا ارادہ نمازی کو جہنم میں لے جاتا ہے تو مولا کی محبت کا ارادہ انسان کو جنت میں لے جائے. اس لیے چوتھا دروازہ ہے انسان کے لیے کہ اپنے آپ کو حرام غذاؤں سے بچائے، حرام نگاہوں سے، حرام آوازوں سے، حرام الفاظ سے اور حرام غذاؤں سے. چاروں مکمل ہو گئے. بات سے بات یہاں تک آ گئی تھی، میں نے چاہا کہ آج مکمل کر دوں. تو پروردگار عالم نے سورہ محمد کی ان 2 آیتوں میں، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، کل سے آیت نمبر 10 تک پہنچیں گے، آج 9 مکمل کر لی. کرہو ما انزل اللہ، انہیں اچھی نہیں لگتی یہ باتیں جو اللہ نے نازل کی اپنے محمد پر. احبط اعمالہم، اور جس سے خدا کا نازل کیا ہوا اچھا نہیں لگتا، خدا کو اس کا عمل بھی اچھا نہیں لگتا. اگر تمہیں ہمارا علی اچھا نہیں لگتا، ہمیں تمہارا سجدہ اچھا نہیں لگتا. اب تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو تمہاری ٹکریں جانے، سجدہ کہاں سے ہو گیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ عادتاً اور ہے، عبادتاً اور ہے. بار بار جھکنا سیکھ لیا، ایکسرسائز تو کر رہے ہو، عبادت نہیں کر رہے. روزے تو رکھ رہے ہو، ڈائٹنگ تو ہو رہی ہے، تقویٰ نہیں آ رہا جب تک کہ علی کی محبت دل میں نہیں آ رہی. بس عزیزو، بات کو یہاں تک لا کر آج کی آیت کیا ہے؟ روزانہ آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ تاکہ اگر آپ کوئی توسل کرنا چاہیں تو اس آیت سے توسل کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. آیت سننا چاہیں گے آج کی؟ تو آئیے، آج کی آیت ہے وہ کہ جہاں سرکار اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لفظ حافظ کو استعمال کیا ہے. اسے میں اب آیت حافظ کہوں یا آیت قرآن کہوں؟ ہے یہ آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 64، اس کا آخری حصہ ہے. بہت مجرب آیت، اور میں نے آج خود عمل کیا ہے اس آیت پر، اور اس کا تجربہ خود کر کے آج ہی بیان کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آیت بہت مختصر چھوٹا حصہ ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. بس اللہ خیر حافظا
وَهُوَ ارحم الراحمین، یہ کل آیت ہے، یہ مکمل آیت نہیں، آیت کا آخری حصہ۔ اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت 3333 مرتبہ، یعنی 3 3 3 اینڈ 3، 3333 مرتبہ اگر تلاوت کی جائے ایک نشست میں سمجھتا ہوں شاید 1.5 سے 2 گھنٹے کا عمل ہوگا۔ تو اس کا عمل انجام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ ہے قرض ادا ہوتے ہیں، دوسرا فائدہ دشمن کا شر دور ہوتا ہے، تیسرا فائدہ مریض کو شفا ملتی ہے، چوتھا فائدہ وسعت رزق خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب چاروں فائدوں میں جون سا آپ کا اپنا پرابلم ہو اس کی نیت کریں اور پڑھنا شروع کریں۔ آیت حافظ ہے اور آپ بھی حافظ ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مگر فیگر وہی ہے 3333 مرتبہ، اس سے کم میں نہیں ہے۔ بہرحال اس سے کم کا بھی اثر ہے۔ میں نے صرف 2 تسبیح پڑھی تھی، میرا کام ہو گیا۔ صرف 2 تسبیح پڑھی تھی میں نے، لیکن چونکہ جو علماء نے کتاب میں لکھا ہے، کتاب الغرائب میں آغا حروی نے، اس کے لحاظ سے اس کی فکر یہی والی 3333۔ تو یہ آیت کا حصہ، ترجمہ کیا اس کا؟ بہت آسان ہے، واللہ خیر حافظا، بس اللہ وہ ہے جو بہترین محافظ رکھنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یہیں سے جملہ مجھے یاد آتا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں مولا، یہ خاص جملہ مولا کا، کہ جب کوئی انسان گھر سے باہر نکل رہا ہو سفر کے لیے، تو گھر سے نکلتے وقت خدا کی بارگاہ میں دعا کے الفاظ کیا کہے؟ اس کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیف غیرہما، اے پروردگار تو ہے میرے ساتھ ساتھ سفر میں چلنے والا، اور تو ہی ہے میرے پیچھے میرے گھر میں رہنے والا، اور یہ دونوں باتیں تیرے علاوہ کسی اور میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ لأن المستصحب لا یکون مستخلفا، جو ساتھ چل رہا ہوگا وہ پیچھے گھر میں نہیں رہ سکتا، والمستخلف لا یکون مستصحبا، اور جو پیچھے گھر میں رہ جائے وہ ساتھ نہیں چلتا، وہ خدا ہے ساتھ بھی چلتا ہے، پیچھے گھر میں بھی ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے آپ کہتے ہیں گھر والوں خدا حافظ، گھر والے آپ سے کیا کہتے ہیں؟ خدا حافظ۔ تو یہاں پہ حافظ کون؟ خدا۔ آپ کے ساتھ حافظ کون؟ پھر بھی سمجھ میں خدا نہ آیا، اللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حافظ ہے، حفاظت کرنے والا، وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت مکمل ہو گئی، گفتگو یہاں تمام ہو گئی۔